السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل اور اس کا حل میں وضو اور غسل کے مسائل میں ہم نے رات کو جو کل آخری سبق پڑھا تھا وضو سے پہلے اور کھانے کے بعد مسواک کرنا، یہ مسئلہ ہم کل پڑھ لیا تھا۔ اور آج جہاں سے شروع کرنے جا رہے ہیں ہم، مسواک کرنا خواتین کے لیے بھی سنت ہے۔ مرد حضرات خالی یہ نہ سوچے کہ مسواک خالص مردوں کے لیے سنت ہے، بلکہ خواتین کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نماز سے پہلے وضو میں مسواک کرنا عورتوں کے لیے بھی اسی طرح سنت ہے جیسے مردوں کے لیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسواک خواتین کے لیے بھی سنت ہے، لیکن اگر ان کے مسہوڑے مسواک کے متحمل نہ ہوں تو ان کے لیے دنداسا کا استعمال بھی مسواک کے قائم مقام پر ہی سمجھا جائے گا، جبکہ مسواک کی نیت سے استعمال کریں۔ اب دوسرا ایک اہم مسئلہ اس میں آتا ہے کہ وضو کے بعد عین نماز سے پہلے مسواک کرنا کیسا ہے؟ مسلک حنبلی میں نماز سے پہلے فوراً مسواک کیا جاتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک نہیں کیا جاتا۔ اس کی صورتحال ہم تفصیل بتائیں گے آپ سے۔ سوال یہ ہے کہ سعودیہ میں اکثر و بیشتر مسجد میں دیکھا گیا لوگ صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسواک کر رہے ہیں نماز سے پہلے وضو بنا چکے ہوتے ہیں اور وضو کے بعد نماز سے پہلے مسواک کرتے ہیں۔ جبکہ مکبر نے تکبیر کہنی شروع کی تو انہوں نے پہلے مسواک کی اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے دریافت کیا کہ اس طرح مسواک کرنا کیا جائز ہے جس طرح آپ مسواک کر رہے ہو؟ تو امام صاحب نے فرمایا یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اور وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لیا کرو۔ دیکھیے یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے، بسا اوقات کوئی حدیث یا کوئی قرآن کریم کی کوئی آیت ہوتی ہے جس کے لفظی معنی جو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کے جو بیشتر چھپی ہوئی بات ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی کافی حد تک ضرورت رہتی ہے، کیونکہ اسی کے لیے پھر حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ آپ کے پاس جو علم جو چیز آپ کو معلوم نہ ہو وہ اہل علم سے دریافت کر لیا کرو۔ اور اس کے بعد سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ میرے خیال میں نماز سے پہلے مسواک کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ عصر سے مغرب تک باوضو رہتے ہیں کیونکہ اس میں وقفہ چھوٹا ہوتا ہے، تو درمیان میں کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز سے پہلے مسواک کر کے کلی وغیرہ کر لیں۔ اب جواب اس کا کیا ہے؟ ان امام صاحب نے جس حدیث پاک کا حوالہ دیا ہے، لفظی معنی جو اس حدیث پاک ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اس کا ترجمہ حدیث پاک کا یہ ہے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں، مشہور حدیث پاک ہے، تو ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ یہ لفظی معنی ہے اس حدیث پاک کے۔ اس حدیث کے راوی کا الفاظ کے نقل کرنے میں اختلاف ہے، بعض نے اس حدیث کو یہ کہا ہے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کر لیا جائے، وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لیا جائے، یعنی ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم کرتا ہے۔ بڑا اختلاف اس میں علماء حضرات میں۔ ان دونوں الفاظ میں پیش نظر یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے اور ہر وضو سے پہلے مسواک کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دینے سے مقصود یہ ہے کہ نماز کے وضو سے پہلے مسواک کی جائے، عین نماز کے لیے کھڑے ہونے کے وقت مسواک نہ کی جائے۔ اگر آدمی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہی مسواک کرنا شروع کر دے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر و بیشتر مسواک کرتے وقت دانتوں سے خون نکلتا ہے۔ وضو کرنے کے دوران جب ہم مسواک کرتے ہیں، مسواک پہلے کرتے ہیں پھر ہم کلی کرتے ہیں، جو خون نکل گیا دانتوں سے وہ صاف ہو گیا، اور احناف کے نزدیک یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حنبلی مسلک میں اس لیے نماز سے پہلے مسواک کیا جاتا ہے فوری طور پر کیونکہ ان کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سنت کا ثواب مسواک ہی سے ملے گا۔ کیا ٹوتھ برش مسواک کی سنت کا بدل ہے؟ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو برش کرتے ہیں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا چاہیے، اگر ہم مسواک نہ کریں وہی استعمال کریں تو کیا یہ سنت کے قائم مقام رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ ادائیگی کی سنت کے لیے مسواک ہی کرنا چاہیے، اور کم از کم مسواک ایک بالش آٹھ پاؤ کے ساتھ مسواک جو ہم استعمال مسواک کرتے ہیں، مسواک کرنے سے 70 فائدے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے گا جب صبح اٹھتے ہی مسواک کر لیتے جو احباب جو حضرات، سب سے پہلے میادے کی ساری غلاظت باہر آ جاتی ہے، میادے سے ہی جتنی بھی اکثر بیماریاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری مسواک کے ذریعے سے ہی باہر آتی ہے۔ پھر نظروں کا تیز ہونا، جو یہ گال کی جو خوبصورتی ہوتی ہے مسواک کی وجہ سے، بڑی فوائد اس کے مسواک کے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ ادائیگی سنت کے لیے مسواک کا استعمال کیا جائے۔ برش استعمال کرنے سے بعض اہل علم کے نزدیک مسواک کی سنت ادا ہو جاتی ہے، بعض کے نزدیک یہ بھی ہے کہ ٹوتھ برش کے استعمال سے مسواک کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، اور بعض کے نزدیک نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ آ رہا ہے وگ کا استعمال اور وضو۔ آج اکثر و بیشتر ہمارے یہاں جو پانی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں، اور ایک بیماری یہ بھی ہے کہ سروں کے بال چھوٹے چھوٹے جو ٹین ایجرز ہیں ان کے بھی بال جڑ رہے ہیں۔ اب وہ اکثر بیشتر وگ لگاتے ہیں، وگ جو آرٹیفیشل بال ہوتے ہیں یہ نقلی معاشرہ سے سوش کالس پر لاگن تھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص بوجہ مجبوری سر پر وگ کا استعمال کرتا ہے
تو وہ شخص وضو کے دوران سر کا مسح وگ پر ہی کر سکتا ہے یا کہ اس کو مسح وگ اتار کر کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مصنوعی بالوں کا استعمال جائز نہیں ہے۔ پہلے تو سب سے پہلے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ اس کے استعمال میں کوئی مجبوری ہے، مسح ان کو اتار کر کرنا چاہیے، اگر ان پر مسح کیا تو وضو نہیں ہوگا۔ جو وگ اور وگ آسانی سے اترتی ہے، سوچا کہ آرٹیفیشل مس فوراً وہ اتر جاتا ہے، اور اتارنے کے بعد ہی مسح کرنا چاہیے۔ اگر وگ پر ہی مسح کیا جائے تو آپ بتا دیجیے ان کو جو وگ پر مسح کرتے ہیں کہ آپ کا وضو نہیں ہے، وگ اتار کر سر پر پورا مسح کرنا پڑے کیونکہ مسح وضو میں فرض ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ مصنوعی بالوں پر مسح کرنا۔ ایک کچھ احباب تو وگ لگاتے ہیں، لیکن آج کل ٹیکنالوجی اور مزید ترقی یافتہ ہو چکی ہے، اب دیگر جگہوں سے جسم سے بال نکال کر سروں پہ لگائے جاتے ہیں، اسے مصنوعی بال کہتے ہیں، اس کا بھی ایک الگ مسئلہ بن جاتا ہے۔ بعض لوگ سر پر مصنوعی بال لگائے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اسی حالت میں وضو میں انہی بالوں پر مسح کرتے ہیں اور ان بالوں سمیت نماز بھی ادا کرتے ہیں جو مصنوعی بال لگائے رہتے ہیں۔ کیا اس صورت میں مسح ہو جاتا ہے اور کیا اس صورت میں نماز پڑھنی جائز ہے؟ سوال یہ۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ سر پر ایسے مصنوعی بال لگے ہوئے ہوں جو اتارنے سے اتر سکیں تو ان پر مسح نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اتار کر مسح کرنا چاہیے۔ لیکن مصنوعی بالوں کا 99% اترنا محال مشکل ہے، کیونکہ وہ جڑ میں ہی پھنسائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جو آرٹیفیشل بال لگائے جاتے ہیں وہ اندر سے ہی وہ جڑ میں ہی، وہ ڈاکٹر حضرات کیا کرتے ہیں دیگر جگہ سے بال نکال کر اس کی جڑ میں ہی اندر ڈال دیں، ان کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اتر سکتے ہیں ان کو اتار کر اس پر مسح کرنا ہے، اگر نہیں اتر سکتے تو ان پر ہی مسح کرنا جائز ہے۔ رات کو سوتے وقت وضو کرنا افضل ہے۔ جب بھی ہم رات کو سوئیں تو سونے سے پہلے وضو کرنا بہتر اور افضل ہے۔ مسح کرتے وقت شہادت کی انگلی انگوٹھے کا بالوں سے چھونا۔ ہم اکثر و بیشتر جب مسح کرتے ہیں ہم سر کا، تو یہ جو مسح ہمارا جو طریقہ رہتا ہے، مسح کا یہ طریقہ رہتا ہے، آپ یہ دیکھ لیجیے کہ مسح کا طریقہ، ہاتھ ہم نے تر کر لیے، یہ ہم انگلی سے علیحدہ کریے، یہ رہے، یہ آ گیا، یہ تو فور ہیڈ چوتھائی سر کا مسح یہ رہا، اور جب اگر پورے سر کا مسح کرنا ہے تو اسے کرنا مسح اس طریقے سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ تین جو تر کر لیا ہم نے، یہ تین اس کی وجہ سے اب پورے بھیگ گئے، بھیگنے خشک ہو گئے، اور اب اس کے بعد اس ہتھیلی کو آگے لانا ہے، ہتھیلی کو آگے لانے کے بعد اب یہ جگہ، اب یہ دو چیزیں رہی، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا، اب اس سے کانوں کا مسح رہا، اور اس کے بعد پھر انگوٹھے سے یہ کانوں سے اس طرح موڑنا، یہ ہو گیا سر کا مسح۔ اب یہ جگہ پشت والی خالی رہ گئی، جو گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، گردن کا مسح کرنا یہ طریقہ ہے گردن کا مسح کرنے کا، یہاں تک پورا نہیں کر، پورا کرنا بدعت ہے، گردن کا مسح یہاں تک کیا جائے، اور یہ پشت والے۔ اب اس میں ایک بسا اوقات اب دیکھیے یہ کیا جا رہا ہے کہ مسح کرنے کے بعد کچھ اس طرح کیا جائے، بال سیدھا کرنا کیے جاتے ہیں، تو اس طرح جائز کرنا یا نہیں کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں وضو کے دوران۔ اب ہاتھ پر چوٹ لگی ہو تو کیا وضو کرے یا تیمم کرے؟ ہاتھ پر زخم لگا ہوا ہاتھ پر ہے، دوسرے ہاتھ سے وضو نہیں کیا بھی جا سکتا ہے یا وضو کیا جا سکتا تو کیا کرنا ہے؟ اس کا سوال یہ ہے کہ اگر ہاتھ پر چوٹ لگی ہو، چھری سے یا کسی اور چیز سے زخم لگا ہو تو پٹی بندھی ہوئی ہو، پانی لگانے کی ممانت ہو تو کیا وضو ایک ہاتھ سے کرے یا تیمم کرے؟ اگر پانی لگ جانے سے ممانت ہو یا نہ کر سکتا ہو دوسرے ہاتھ سے وضو تو کیا کرے؟ تیمم کرے یا وضو کرے؟ خواہ اس پر غبار نہ ہو، کس پر؟ جس پر تیمم کیا جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تیمم کا طریقہ بتا دے۔ ہمارے محلے کا پانی اکثر بند ہوتا جاتا ہے اور پانی نہ ہونے کی بنا پر ہم وضو نہیں کر سکتے، اس سے نماز بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ گناہ کی بات ہے۔ سوال کرنے والا یہ سوال کرے کہ پانی کی ناوجہ ہونے سے ہم بسا اوقات نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں ان سب اب اس کا احساس ہو گیا ہے، لہٰذا برائے مہربانی تیمم کرنے کا طریقہ اور کس پتھر پر کریں اس کی وضاحت کر دیجیے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اگر کوئی وضو کرانے والا ہو یا ایک ہاتھ سے وضو کر سکے تو وضو کرنا لازمی ہے۔ سامنے کوئی بیٹھا ہو تو وضو کرنا جائز ہے، کوئی پانی چھوڑے آپ پر تو اس حالت میں وضو کریں، جس حالت میں آپ کا ہاتھ زخمی ہو دوسرے ہاتھ سے استعمال نہ کریں، یا آپ کے ایک ہاتھ سے وضو نہ کر سکتے ہو تو سامنے ہو کوئی تو وضو کرنا لازمی ہے، اور اس کے بعد زخم کی جگہ مسح کر لیا جائے، اور اگر وضو پر قدرت نہ ہو تب تیمم جائز ہے۔ جب آپ وضو کر ہی نہیں سکتے ہو، اتھس لجمز کہ ہاتھ اٹھ ہی نہیں سکتا ہے، اب اس حالت میں تیمم جائز ہے۔ پاک پتھر پر تیمم درست ہے، خواہ اس پر غبار ہو یا نہ ہو، گرد ایسا لڑت کے یا نہ ایسے، لیکن پاک ہونی چاہیے، لیکن کچی مٹی کا ڈھیلا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کو مارنا ہے اور پھر جھاڑنا ہے اور پھر منہ پر مل لینا ہے، منہ پر اس طریقے سے ملنا ہے یہ، تاکہ جو چہرے کی جگہ وضو میں دھونا فرض ہے کوئی جگہ بھی باقی نہ رہے۔ پھر دونوں ہاتھوں پر مٹی مار کر پھر جھاڑ لیں اور دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت تیمم کر لے۔ اس کا بھی طریقہ جب ہاتھ جھاڑ لیے پھر ہم نے اس کے بعد مٹی پر مارنے کے بعد جھاڑ لیے، یہ طریقہ رہے گا۔ آپ کا یہ ہاتھ جو ہتھیلی ہے اسی اس کو یہاں پر لینا ہے ایسے اس طریقے سے، یہ یہاں تک، جب یہاں تک پورا آ جائے پھر یہاں سے کوہنیوں کے سمیت یہ آ جائے گا، یہ جگہ پوری،
یہ جگہ پوری آنے کے بعد اس طرح پورا دیکھ، یہ تیمم کا طریقہ ہے. اب انگوٹھا خالی بچ رہا، یہ ہو گیا تیمم کا یہ طریقہ ہو گیا. تیمم صرف اس صورت میں جائز ہے کہ پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو یا پانی 1 میل دور ہو، شہر میں تیمم جائز نہیں ہے. ناخنوں میں مٹی، آٹا یا اور چیز ہو تو وضو کا کیا حکم ہے؟ اگر آٹا لگا ہو تو اس آٹے کو دھونا ہے، دھونے کے بعد وضو کیا جائے گا. لیکن اگر مٹی لگی ہو، بسا اوقات کہیں کام وغیرہ کیا جاتا ہے، تھوڑی بہت مٹی ناخنوں میں پھنس جاتی ہے تو اس میں سے آپ وضو کر سکتے ہیں. اگر مٹی لگی بھی رہی اس کا کوئی مذائقہ نہیں ہے. ناخنوں پر مٹی ہو تو وضو اور غسل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آٹا یا کوئی اور چیز ہو تو جلد تک پانی جس وجہ سے نہ پہنچے اس وجہ سے تو وہ اٹھانا پڑے گا اور اس کے بعد وضو بھی کرنا پڑے گا اور غسل بھی کرنا پڑے گا. لیکن ایک اہم مسئلہ آپ جان لیں، دانتوں میں اگر کوئی ایسی چیز پھنسی ہوئی ہو تو وضو ہو جائے گا مگر غسل نہیں ہو سکتا. اوٹ ایسی، ماز ایسی، وہ نکالنا پڑے گا دانتوں کے بیچ میں، وضو تو ہو جائے گا لیکن غسل نہیں ہوگا. مصنوعی ہاتھ کے ساتھ وضو کس طرح کریں؟ مصنوعی ہاتھ کو ایکسیڈنٹ وغیرہ گمت اس کے بعد مصنوعی ہاتھ لگایا جاتا ہے. اس کا کیا مسئلہ ہے کہ اگر ہاتھ ایسا ہو تو اس پہ وضو کس طرح کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پلاسٹک کا ہاتھ اتارا نہ جائے تو کیا اس کے پنجے، اس کے نیچے جو ہاتھ کا جو حصہ آتا ہے، پلاسٹک کا جہاں تک لگا اس کا ہاتھ کے نیچے جو حصہ آ جاتا ہے جو اس کے نیچے ہے، کیا خشک رہ جائے گا؟ یعنی پانی اس تک نہیں پہنچے گا. اگر پانی پہنچ سکتا ہے تو اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں، ورنہ اتارنا ضروری ہے. جو مصنوعی ہاتھ لگایا جائے، کوئی ایسی چیز لگائی جائے حادثات کی وجہ سے جو لگاتے ہیں، اس کا بھی اتارنا چاہیے کہ وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کب کریں؟ ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال اس وقت کیا جائے، ہاتھ دھونے کے وقت بھی آپ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کر سکتے. جب آپ وضو کرتے وقت، آپ جب وضو بناتے شروع میں آپ انگلیوں کا خلال کر سکتے ہیں. بعض اوقات جب جو مسح کرتے ہیں، مسح کے وقت انگلیوں کا خلال کریں تب بھی جائز ہے، یا وضو کرتے وقت جو ہے اس وقت بھی ہاتھوں کا خلال کرنا جائز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلا سبق جو ہوگا جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگلے ہفتے والی میں اس کا پہلا سبق.